ایک مغربی مستشرق نے بجا کہا کہ امام ابن تیمیہ نے مغربی فکری یلغار کے راستے میں اتنی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ ان کے اثرات اور نقصان کا آج بھی صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ امام ابن تیمیہ کا مقام علمی و عملی دونوں میدانوں میں بے مثال ہے۔ وہ ایک ایسے دور میں ابھرے جب امتی مسلمہ شدید فکری، عسکری اور سیاسی زوال کا شکار تھی۔ ان کے راسخ عقائد، غیر معمولی بصیرت اور بے مثال جرأت نے انہیں اپنے وقت کا عظیم رہنما بنایا۔ منگولوں کی تباہ کن یلغار کے دوران، جب مسلم دنیا خوف اور انتشار میں مبتلا تھی، امام ابن تیمیہ نے کسی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر حق کے علم کو بلند کیا اور بغاوت اور جہاد کی قیادت کی۔ منگولوں کا خوف اس وقت کی مسلم دنیا پر ایسا طاری تھا کہ طاقتور حکومتیں اور مسلم سلطنتیں ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئیں، لیکن یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ مملوکوں جیسے مجاہدین اس آندھی کے سامنے دیوار بن گئے۔ سلطان قطز اور سلطان بیبرس کے معرکے نہ صرف شجاعت کی اعلیٰ مثالیں تھے، بلکہ ان میں امام ابن تیمیہ کا کردار بھی نمایاں رہا۔ وہ ان معرکوں میں نہ صرف فکری رہنما تھے، بلکہ عملی طور پر اگلی صفوں میں موجود رہے، اپنی فکر اور عمل سے امت کو نئی زندگی دی۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے عہد میں علمی و فکری رہنمائی کا ایسا معیار قائم کیا کہ آج بھی ان کی تحریریں اور افکار باطل نظریات کے خلاف رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ایک مغربی مستشرق نے بجا کہا کہ امام ابن تیمیہ نے مغربی فکری یلغار کے راستے میں اتنی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں کہ ان کے اثرات اور نقصان کا آج بھی صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اگر امام ابن تیمیہ تصوف کی ان شکلوں کو اپناتے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہوتیں، جیسے رومی اور ابن عربی کی فکر، تو شاید انہیں بھی مغرب نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوتا۔ لیکن امام نے عقائد کی خالصتاً حفاظت کی اور علم و عمل کی وہ مثال قائم کی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا تمام تر کوششوں کے باوجود امام ابن تیمیہ کی فکر کو آج تک متزلزل نہیں کر سکی۔